بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتیں نماز تراویح کیسے پڑھ سکتی ہیں، عورتوں کی نماز تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، نماز تراویح کی نیت کیسے کرنی چاہیے، نماز تراویح میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ ان تمام سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گنہگار ہوں گی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت موقدہ سنت ادا کریں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز اس طرح ادا کریں کہ 2 رکعت کر کے نماز تراویح مکمل کریں۔ اگر آپ 4 رکعت کر کے پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز تراویح مکمل کریں۔ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی تسبیح یا دعا کو پڑھیں۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی تو نماز ہوگی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک میں صورتیں یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں تو 10 پڑھ لیں، 5 صورتیں یاد ہیں تو آپ 5 صورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ جب وہ صورتیں ختم ہو جائیں تو تراویح اگر باقی رہتی ہے تو ان صورتوں کو دہرا بھی سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو سکتی ہے۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تراویح کے 2 نفل ادا کرتے ہیں تو اس کی پہلی رکعت میں اگر آپ نے سورۃ کافرون پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ فلق پڑھی ہے، اسی طرح اگلے 2 رکعت نفل میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی ہے اور اس کی دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ ناس پڑھی ہے، تو جب آپ تیسری دفعہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے تو اس کی پہلی رکعت میں آپ سورۃ کافرون ہی پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں آپ سورۃ فلق ادا کریں گے۔ اسی طرح جب آپ چوتھی دفعہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے تو اس کی پہلی رکعت میں آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورۃ ناس پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت نفل تراویح ادا کرنی ہے اور اس ترتیب کے ساتھ ہی نماز تراویح مکمل کرنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہو، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح کی پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی جانب، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو آپ آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مردوں بشمول عورتوں کو نماز تراویح پابندی کے ساتھ پورے ماہ رمضان میں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل MH اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔